إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال تبارك وتعالى في موضع آخر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم أحسنكم قضاء معزز حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، اور بے انتہا درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے آخری پیغمبر اور آخری دستور حیات دے کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حضرات، گزشتہ دو خطبے میں آپ کے سامنے لوگوں میں سب سے اچھے کون، اس حوالے سے مختلف احادیث کی روشنی میں گفتگو ہوئی، اور مختلف اعمال کی روشنی میں یہ بتایا گیا کہ لوگوں میں اللہ رب العالمین کے نزدیک اچھا کون ہے اور بہتر کون ہے۔ اسی حوالے سے آج کے خطبے میں دو اہم باتیں، دو اہم صفات جو احادیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، اور آپ نے کہا کہ ان دو صفات کو اپنانے والا وہ سب سے اچھا انسان ہے، سب سے بہتر انسان ہے، اس کی روشنی میں آج ہماری گفتگو ہوگی۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا خیرکم احسنکم قضاء، کہا کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو ادائیگی کے اعتبار سے سب سے اچھا ہو، یعنی قرض کسی سے لیا گیا، قرض کی ادائیگی اچھے طریقے سے کرتا ہے قرض لینے والا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے اچھا انسان ہے یہ انسان۔ قرض لینا اور قرض دینا شرعی نقطہ نظر سے ایک مستحب عمل ہے۔ شریعت نے قرض کے لین دین کو جائز قرار دیا ہے، نہ صرف جائز بلکہ بعض اوقات قرض کا یہ لین دین مستحب بھی ہو جاتا ہے، شرعی اعتبار سے اچھا ہوتا ہے۔ دیکھیے، ہم جس سماج میں رہتے ہیں یہ انسانی سماج ہے، لوگوں کی مختلف ضروریات ہیں، مختلف حاجتیں ہیں، اور یہ حاجتیں ایک انسان دوسرے انسان سے مل کر پوری کرتا ہے۔ جب تک سماج اور معاشرے میں لوگ ہیں
تب تک ایک کو دوسرے کی ضرورت پڑے گی، دوسرے کو تیسرے کی ضرورت پڑے گی، اور اسی طرح سے آپسی تعاون کے ذریعے، آپسی مدد کے ذریعے سے یہ سماج اور یہ معاشرہ آگے بڑھے گا۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے ایک دوسرے کا تعاون کرنے کا حکم دیا ہے، اور قرض جو ہے یہ آپسی تعاون کی ایک شکل ہے۔ اس کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی قرض دینے والے کی اور قرض اچھی طریقے سے واپس کرنے والے کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں آپسی تعاون پہ ابھارا ہے، بلکہ قرآن مجید اگر ہم دیکھیں اللہ رب العالمین نے کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہا کہ لوگوں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن کس بات پہ مدد کریں گے؟ کہا بھلائی پہ، خیر کے کاموں پہ، تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، ایک دوسرے کی مدد کرو، اور یہ مدد کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں اور جس کی بھی حاجت اور ضرورت پڑے اس شکل کو اختیار کر کے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی کوشش کرو۔ اسی طریقے سے مومنوں کی مثال بیان کی گئی کہ مومن کیسا ہوتا ہے، کہا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں، ایک دوسرے کے غم خوار ہیں، ایک دوسرے کے غم گسار ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جب بھی ایک انسان کو، ایک مومن کو ضرورت پڑے اپنے بھائی سے مدد طلب کرے، اور اس بھائی کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے اس بھائی کی وہ مدد کرے حتی الامکان اور حتی الوسع۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ رب العالمین اس وقت تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ آپ کسی بھی طریقے سے، کسی بھی انداز میں، کسی بھی شکل میں اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتے ہیں، چاہے وہ روپے پیسے کے ذریعے سے ہو، اپنی طاقت اور حیثیت کے اعتبار سے ہو، یا جس انداز میں بھی علم کے اعتبار سے ہو، آپ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک آپ اپنے بھائی کی مدد میں لگے رہتے ہیں اللہ رب العالمین آپ کی مدد میں لگا رہتا ہے، آپ کی مشکلات کو آسان کرتا رہتا ہے، آپ کے مسائل کو حل کرتا رہتا ہے۔ گویا یہ حدیث مجھے اور آپ کو پیغام دیتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہم اپنی حیثیت، اپنی استطاعت اور اپنی طاقت کے مطابق ایک دوسرے کے کام آنے کو تیار رہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دینے کو تیار رہیں، اور جب بھی موقع ملے ایک دوسرے کی مدد ہم ضرور کریں۔ حضرات، تو بتانا یہ ہے کہ تعاون اور آپسی مدد کے سلسلے میں قرآن و سنت نے ہمیں ابھارا ہے۔ یہ جو قرض کا لین دین ہے یہ بھی ایک طرح کا تعاون ہے۔ جب ایک انسان کو ضرورت پڑتی ہے، مجبوری ہوتی ہے، مسئلہ درپیش ہوتا ہے، اپنے بھائی کے سامنے وہ اپنے مسئلے کو رکھتا ہے، اس سے قرض کا مطالبہ کرتا ہے، شریعت نے اس بات کو جائز اور روا قرار دیا ہے، اور اس بات کی ایک دوسرے کی تلقین کی ہے اس بات کی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کا اس طرح سے تعاون ضرور کریں۔ لیکن حضرات، ایک بات یہ ہے کہ آج کل لوگ جو ہے قرض دینے میں کتراتے ہیں۔ قرض دینے میں کتراتے کیوں ہیں؟ اپنے مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر کے ایک دوسری بات یہ ہے کہ سامنے والا اگر قرض دینے میں کتراتا ہے مجھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں میرا بھی کہیں نہ کہیں دوش ہے۔ میں اگر کسی سے قرض مانگتا ہوں، آپ کسی سے قرض مانگتے ہیں، سامنے والا دیتا نہیں ہے جلدی، وجہ کیا ہے؟ اس میں ہمارا اپنا دوش ہے۔ آج ہمارے سماج اور سوسائٹی کا ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ لینے والا تو جب ضرورت پڑتی ہے منہ کھول کر کے، آگے بڑھ کر کے، ہاتھ پھیلا کر کے لے لیتا ہے، لیکن جب واپسی کی بات آتی ہے، لوٹانے کی بات آتی ہے، ٹال مٹول کرتا ہے، دوڑاتا ہے قرض دینے والے کو، بھگاتا ہے۔ بلکہ بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ خود چوری اور سینہ زوری والی بات آ جاتی ہے کہ خود اس سے لڑائی جھگڑے پہ اتر آتا ہے۔ بسا اوقات ایسے بھی ہم نے مناظر دیکھے ہیں۔ تو یہ جو رویہ ہے، اسی وجہ سے بعض لوگ قرض دینے سے کتراتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ہوتا ہے دینے کو، لیکن نہیں دیتے، کیونکہ سماج اور معاشرے کا عالم ایسا ہے، المیہ ایسا ہے، حالات ایسے ہیں کہ سامنے والا لوٹانے سے کتراتا ہے، دیتا نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے شریعت اسلامیہ میں جو لوگ قرض لیتے ہیں اور قرض لے کر لوٹانا نہیں چاہتے، جو لوٹانا چاہتے نیت لوٹانے کی ہو، ان کا مسئلہ نہیں، اللہ رب العالمین ان کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ نیت انسان کی صحیح ہونی چاہیے۔
نیت انسان کی درست ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی اللہ رب العالمین اسی اعتبار سے آپ کی نیت میں برکت پیدا کرے گا، آپ کے مسائل کو حل فرمائے گا۔ لیکن اگر نیت شروع سے اچھی نہ ہو، دینے کی نیت نہ ہو، تو پھر ایسے وقت میں کیا ہوتا ہے؟ حدیث سنیے، صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى اللہ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی سے مال لیتا ہے قرض کے طور پہ، روپیہ پیسہ یا کوئی بھی چیز بطور قرض لیتا ہے، ادھار لیتا ہے، یرید اداءها، اور لیتے وقت اس کا ارادہ اس کو ادا کرنے کا ہے، اسے واپس کرنا چاہتا ہے، لے رہا ہے اسی وجہ سے کہ آج لے رہا ہوں، میری ضرورت پوری ہو جائے گی، میرا جو وقت متعین ہے میں اس وقت میں اس چیز کو لوٹا دوں گا، یرید ادا، ارادہ واپسی کا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادى اللہ عنہ، اللہ رب العالمین بھی اس بندے کی مدد کرتا ہے اور اس کی ادائیگی کے سلسلے میں اللہ رب العالمین لگا رہتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے! یعنی آپ کی نیت اگر درست ہو جائے تو پھر وہیں سے اللہ رب العالمین کی نصرت، اللہ کی مدد اور اللہ کی تائید ہمارے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب ہم کسی سے اس طرح کا لین دین کریں، قرض کا لین دین کریں، ہماری نیت کبھی بھی خراب نہیں ہونی چاہیے، ہمیشہ لوٹانے کی نیت ہو، ٹال مٹول کی نیت نہ ہو۔ ایک بات یہ، اسی حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ، کہ جو شخص لوگوں کا مال تو لیتا ہے، قرض لیتا ہے، لیکن اس کا ارادہ واپسی کا نہیں ہے، لوٹانے کا نہیں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں أَتْلَفَهُ اللَّهُ، اللہ رب العالمین اس شخص کو برباد کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس شخص کو برباد کر دیتا ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے لوگوں کا قرض لے کے بیٹھے ہیں، زندگی میں سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس انسان کو برباد کر دیا ہے، چین اور سکون اس کا چھین لیا ہے، مارا مارا پھرتا ہے، بھاگتا بھاگتا پھرتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کہ کہیں کوئی پکڑ نہ لے جس سے میں نے قرض لیا۔ یہ کیا ہے؟ اگر نیت میں کھوٹ ہو، اللہ رب العالمین ایسے حالات انسان کے حق میں پیدا کرتا ہے۔ اس لیے نیت انسان کی درست ہونی چاہیے۔ ایک دوسری حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما رجل یدین دینا فهو مجمع الا یوفیہ ایاہ لقی اللہ سارقا۔ اللہ اکبر! پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی انسان سے قرض لیتا ہے اور قرض لیتے وقت اس کی نیت واپسی کی نہیں ہوتی ہے، نہیں لوٹانے کی نیت ہوتی ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ وہ روز قیامت اللہ رب العالمین سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا شمار جو ہے وہ چوروں میں ہوگا، چور لوگوں کے ساتھ وہ اس کا حشر ہوگا، چوروں کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کے پاس جب اسے بلایا جائے گا، چوروں کے زمرے میں اس کو بلایا جائے گا اور طلب کیا جائے گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے! ایک انسان جو بظاہر کہیں چوری نہیں کرتا ہے، کہیں ڈکیتی نہیں کرتا ہے، کسی کا مال نہیں لوٹتا ہے، خوش فہمی میں رہتا ہے کہ میں نے کبھی اس طرح کا کام نہیں کیا ہے، لیکن زندگی میں کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے مال لے کر کے، قرض لے کر کے وہ واپس نہیں کیا رہتا ہے۔ ایسے لوگوں کو خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، جائزہ لینا ہے اور فوراً ادائیگی کی کوشش کرنی ہے، ورنہ بظاہر اگرچہ آپ نے دنیا کے اندر کسی کا مال ہڑپ نہ کیا ہو، چوری نہ کی ہو، لیکن آپ نے قرض نہیں لوٹایا ہے کسی کا، آپ روز قیامت اللہ رب العالمین کے پاس چوروں کے صف میں اٹھائے جائیں گے، چوروں کے ساتھ آپ کا حشر ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اس سلسلے میں کیا تھا؟ سبحان اللہ! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں ہمارے لیے اسوہ ہے۔ ہم نے جیسے کہا کہ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرض دینا چاہتے ہیں، دیتے ہیں، انسان مجبور ہے، پریشان حال ہے، مسائل کا شکار ہے، سامنے والا دیکھتا ہے کہ بھائی یہ انسان مجبوری میں ہے، پریشانی میں، ترس کھاتا ہے، رحم کھاتا ہے، اس پر احسان کرتے ہوئے اسے قرض دے دیتا ہے، لیکن سامنے والا کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس احسان کا بدلہ احسان سے دینے کے بجائے احسان فراموشی پر اتر آتا ہے، احسان فراموشی پہ اتر آتا ہے، وہ کتراتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے، بھاگتا ہے، اسے بار بار تقاضا کرنے پہ مجبور کرتا ہے، بار بار اسے دوڑاتا ہے قرض دینے والے کو،
یہ جو صورت ہے، یہ جو حرکت ہے، یہ جو رویہ ہے، یہ کسی بھی طور ایک مومنانہ رویہ نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ آپ سن کر کے حیران ہو جائیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں کیسے تھے، اور آپ کا کیا اسوہ ہمارے سامنے ہے جو احادیث کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے اس سے ایک اونٹ لیا تھا ادھار، قرض کے طور پہ ادھار لیا تھا، آپ نے خریدا تھا، اس کی ادائیگی آپ نے نہیں کی تھی۔ وہ شخص آپ کے پاس آیا اور آتے ہی آپ کو سخت اور سست کہنے لگا، برا بھلا کہنے لگا، زبان درازی کرنے لگا، آپ کی شان میں گستاخی کرنے لگا، حالانکہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے، یقین ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹال مٹول نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وقت دیا گیا تھا آپ اس سے متجاوز نہیں ہو سکتے تھے، ہمارا ایمان اور یقین ہے۔ وہ شخص، لیکن لوگوں کی طبیعتیں الگ الگ ہوتی ہے، مزاج الگ ہوتا ہے، سوچنے سمجھنے کا زاویہ الگ ہوتا ہے۔ آیا آدمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور سرزنش کرنے لگا، گستاخی کرنے لگا، زبان درازی کرنے لگا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہاں موجود ہیں، انہوں نے چاہا کہ اس کو پکڑ کر کے اس کو سزا دی جائے، پکڑنے کی کوشش کی، سزا دینے کی کوشش کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑ دو، دعوہ فإن لصاحب الحق مقالہ، کہا کہ چھوڑ دو، اسے اپنی بات کرنے دو، اپنا حقدار ہے اسے مطالبہ کرنے دو۔ اور آپ نے کہا کہ حقدار کو اس بات کا حق ہوتا ہے، اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات رکھ سکے، اپنا حق طلب کر سکے۔ پھر آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ، جس عمر کا اونٹ میں نے اس سے لیا تھا اس عمر کا اونٹ لا کر کے خرید کر کے اس کو دے دو۔ صحابہ گئے، اس عمر کا اونٹ نہیں ملا۔ صحابہ نے کہا لا نجد الا امثل من سن، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بہت تلاش کیا لیکن اس عمر کا ویسا اونٹ ہمیں نہیں ملا، اس سے اچھا ہے لیکن اس جیسا نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اشتروہ فاعطوہ فإن خیرکم احسنکم قضاء، کہا کہ جو مل رہا ہے اچھا ہی کیوں نہ ہو وہی چیز اٹھا کر کے اسے دے دو، لوٹا دو اس کا قرض، اس لیے کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو ادائیگی کے اعتبار سے سب سے اچھا ہے۔ یہ اسوہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے سامنے ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ نے جتنا لیا ہے، جو لیا ہے، آپ اس کو واپس لوٹا دیجیے، آپ نے قرض ادا کر دیا، آپ کی طرف سے معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن اگر آپ اس سے اچھی حیثیت کے مالک ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے اچھے انداز میں اس قرض کی ادائیگی ہم کریں۔ تو یہ ایک صفت ہے کہ قرض لینے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم، تم میں سب سے اچھا انسان ہے جو قرض کی ادائیگی میں سب سے اچھا۔ اس لیے یہ جو معاملہ ہے لین دین کا، یہ صاف ہونا چاہیے، شفاف ہونا چاہیے، کسی طرح کا جھول نہیں ہونا چاہیے، اور قرضوں کے مسائل میں، قرضوں کے معاملے میں انسان کو بالکل ایسا ہونا چاہیے کہ جو وقت دیا گیا اس وقت میں لوٹانے کی کوشش کریں، ٹال مٹول ہرگز نہ کریں۔ آپ کے سامنے یہ وعیدیں بیان کی گئی کہ اللہ رب العالمین جو بندہ ٹال مٹول کرنے کی چکر میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے برباد کر کے رکھ دیتا ہے، اور جو ادائیگی کی کوشش میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ خیرکم احسنکم قضاء، اس لیے اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرض کی ادائیگی میں سب سے اچھا ہو۔ اسی طریقے سے حضرات ایک دوسری حدیث جس میں ایک دوسری صفت بیان کی گئی اور آپ نے کہا کہ وہ انسان سب سے اچھا انسان ہے۔ کیا ہے حدیث؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من اطعم الطعام ورد السلام، کہا کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو کھانا کھلانے والا، لوگوں کو کھانا کھلاتا، ورد السلام، اور سلام کا جواب دیتا ہو۔ یہ دو صفتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی۔ یہ دو صفتیں جن کے اندر آ گئی، پیارے نبی کی شہادت ہے، آپ کی گواہی ہے کہ وہ انسان سب سے اچھا انسان ہے۔ کھانا کھلانا ایک عظیم نیکی، بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کے بہت سارے مسائل، بہت سارے فضائل بیان فرمائے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الاسلام خیر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا اسلام کیا ہے؟ یعنی
اسلام کے اعمال تو بہت سارے ہیں، کام تو بہت سارے کرنے، لیکن ان کاموں میں ایمان کے بعد، اسلام کے بعد سب سے اچھا کام کیا ہو سکتا ہے میرے لیے جو مجھے ایک اچھا مسلمان بنا دے؟ یہ سوال ہوا، ای الاسلام خیر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ کہا کہ سب سے اچھا اسلام یا سب سے اچھا مسلمان بننے کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور ہر اس شخص کو سلام کرو جنہیں تم پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، ہر ایک کو سلام کرو۔ دو چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر کھانا کھلانے کی نیکی کرتا ہے تو گویا مسلمانوں میں سب سے اچھا چنندہ مسلمان ہے وہ، اللہ کے نزدیک محبوب مسلمان ہے وہ۔ اور یہ جو صفت ہے، یہ صفت دخول جنت کا بہت بڑا سبب ہے۔ یہ صفت، کھانا کھلانے کی صفت، سلام کی صفت، یہ انسان کو جنت میں لے جانے والی صفت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور و معروف حدیث میں فرمایا ایھا الناس افشوا السلام اطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام۔ آپ نے 4 باتیں اس حدیث میں بیان فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگو افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ لوگوں، وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، رشتوں کو جوڑو، توڑنے کی کوشش نہ کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھو، تدخلوا الجنت بسلام۔ یہ 4 کام اگر کر لو گے سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کھانا کھلانے کی فضیلت، سلام کو عام کرنے کی فضیلت۔ اسی طریقے سے جہاں یہ صفت دخول جنت کا بہت بڑا سبب ہے، وہیں جہنم سے نجات کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے۔ کھانا کھلانا جہنم سے نجات کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث میں، طویل حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا منظر نامہ بیان کرتے ہیں، منظر کشی کرتے ہیں، ہولناک مناظر جو ہوں گے اس کا نقشہ کھینچتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر شخص سے گفتگو کرے گا اور بندہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرے گا، اللہ کے سوال ہوں گے، بندے کے جوابات ہوں گے، تیسرا کوئی وکالت کے لیے نہیں ہوگا، دائیں انسان کا عمل نظر آئے گا، بائیں انسان کا عمل نظر آئے گا، انسان آگے دیکھے گا جہنم دکھائی دے گی۔ ایسا ہولناک منظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور اس حدیث کے آخر میں آپ نے کہا فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہا کہ لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے۔ آپ اندازہ کیجئے، کھجور کا ایک ٹکڑا ہم کسی کو کھلا دیتے ہیں، کسی کے منہ میں ڈال دیتے ہیں، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اس کھجور کے معمولی سے ٹکڑے کو دے کر کے کسی کا پیٹ بھر کر کے اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ جب ایک کھجور کا معمولی سا ٹکڑا انسان کو جہنم سے بچا سکتا ہے، تو اگر کوئی انسان کسی انسان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے تو کیا انسان جہنم سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا؟ یقیناً بچا سکتا ہے۔ تو یہ کھانا کھلانے کی جو صفت ہے، یہ جہنم سے نجات کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ قرآن و سنت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو یہ جو صفت ہے، کھانا کھلانے کی صفت، یہ اللہ والوں کی صفت ہے، نیک لوگوں کی صفت ہے، انبیاء کی صفت ہے، صلحاء کی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین کے جو نیک بندے اس روئے زمین پہ رہتے ہیں، ان لوگوں کے اندر یہ جذبہ، یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھانا کھلاتے ہیں، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، لوگوں کی حاجت میں کام آتے ہیں۔ قرآن مجید میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ وہ لوگ ہیں، صحابہ کرام یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ جماعت ہیں کہ جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیم کو بھی، مسکین کو بھی، قیدیوں کو بھی، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن نے کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ صحابہ کرام کی جماعت ایسی جماعت ہے خود محتاج ہونے کے باوجود اپنے اوپر اوروں کو ترجیح دیتی ہے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، آپ کے گھر میں ضیافت کے لیے کچھ نہیں تھا، مہمان نوازی کے لیے کھانا موجود نہیں تھا۔
ایک صحابی اٹھے، انصاری صحابی، اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی طرف سے ضیافت کرواتا ہوں۔ گھر لے کر کے گئے، گھر میں بیوی کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آیا ہوا ہے، کھانا کھلانا ہے۔ بیوی نے گھر کا جائزہ لیا، کہا کہ آج صرف بچوں کی خوراک ہے، ہم میاں بیوی کو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے تھوڑا بہت ہے وہ بچوں کے لیے۔ دونوں میاں بیوی نے مشورہ کیا، پلان کیا۔ کیا پلان؟ کہا کہ آج بچوں کو ہم ایسے ہی بھوکا سلا دیں گے، بچوں کو نہیں کھلائیں گے، لوری دے کر کے ایسے ہی بھوکا سلا دیں گے۔ رہا ہمارا تمہارا معاملہ، میاں بیوی کا معاملہ، ہم مہمان کو بٹھائیں گے کھانے کے پاس، کھانا سامنے رکھیں گے، تم چراغ بجھا دینا، چراغ بجھا دینا، اور ہم دونوں بھی بیٹھیں گے مہمان کے ساتھ، لیکن ہم کھائیں گے نہیں، کھانے کی ایکٹنگ کریں گے۔ اللہ اکبر، کیا صفت تھی، کیسے لوگ تھے۔ ہم کھائیں گے نہیں، کھانے کی ایکٹنگ کریں گے تاکہ مہمان کو یہ نہ لگے کہ ہم اس کے ساتھ کھا نہیں رہے، اسے لگے کہ ہاں ہم بھی کھا رہے ہیں ساتھ میں، ایکٹنگ کریں گے صرف۔ ویسے ہی ہوا، چراغ بجھا دیا گیا، کھانے کے لیے بیٹھے، مہمان سیر ہو کے کھا لیا۔ ان لوگوں نے ایک لقمہ کیا، ایک دانہ بھی میاں بیوی نے اپنے منہ میں نہیں ڈالا۔ صبح ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے صحابی، پیارے نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ، اور آپ کی زبان پہ یہ آیت ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہا کہ تمہارے شان میں اللہ رب العالمین نے ساتوں آسمان کی بلندی سے یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ تم میں کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، یہ اور بات کہ خود وہ ضرورت مند ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں۔ یہ صفت ہے صحابہ کی، یہ اللہ والوں کی صفت ہے، کھانا کھلانے کی صفت، دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنے کی صفت۔ حضرت زین العابدین رحمہ اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خاندان میں سے غالباً آپ کے پوتے لگتے ہیں۔ ان کے سلسلے میں ایک واقعہ مورخین نے لکھا ہے کہ ایک بیوہ عورت تھی، کوئی کمانے کھلانے والا نہیں تھا گھر میں، بیوہ ہے، کوئی سہارا نہیں، کوئی آسرا نہیں، لیکن روزانہ صبح جب اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ دروازے پہ راشن موجود ہے۔ روزانہ صبح دروازہ کھلتا ہے، راشن موجود ہے، دوسرے دن دروازہ کھلتا ہے، راشن موجود، تیسرے دن دروازہ کھلتا ہے، راشن موجود، ہر دن راشن موجود ہے صبح ہوتے ہیں، ایک دن کا پورا راشن۔ لوگ حیران ہوتے ہیں، تعجب کرتے ہیں کہ کون ہے یہ، کوئی کھلانے والا نہیں، پلانے والا نہیں، دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں، لیکن کون ہے ایسا انسان جو روزانہ ایک دن کی پورا راشن دے کر کے جاتا ہے، وہ بھی کسی کو بتاتا نہیں ہے، کوئی دیکھتا نہیں ہے۔ حضرت زین العابدین رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا، تب لوگوں کو پتہ چلا کہ اصل میں یہ راشن رکھنے والے حضرت زین العابدین رحمہ اللہ تھے۔ کیسے پتہ چلا؟ کسی نے بتایا؟ کسی نے بتایا نہیں، پتہ ایسے چلا کہ ان کی وفات کے بعد وہاں راشن آنا بند ہو گئی، کوئی راشن پہنچانے والا نہیں۔ پتہ چلا کہ اصل راشن پہنچانے والے تو یہ تھے، اب اس دنیا میں رہے نہیں، اس لیے راشن بھی نہیں پہنچ رہا ہے۔ اس طریقے سے اللہ والے اس دنیا سے اپنی زندگی گزار کر کے گئے۔ یہ اولیاء کی صفت ہے، نیک لوگوں کی صفت ہے، اس لیے ان اوصاف کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں تو کسی کا مسئلہ نہیں ہے، یعنی کوئی ہچکچاتا نہیں، اگر کوئی ضرورت مند نظر آئے تو کھلانے کی کوشش کرتے ہیں لوگ، لیکن مسئلہ کہاں پہ اٹکتا ہے؟ ایک مسئلہ یہ ہے کہ دعوتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ ہمارے پاس جو فنکشنز ہوتے ہیں، جو دعوتیں ہوتی ہیں، سماج اور معاشرے کے جو سرکردہ لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، اور سماج کا جو کمزور طبقہ ہوتا ہے اسے نظر انداز کیا جاتا ہے۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو چونکنا چاہیے، حیران ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ، شر الطعام طعام الولیمہ یمنعها من یأتیها ویدعى الیها من یأباها۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ بدترین دسترخوان ہے وہ دسترخوان، بدترین دعوت ہے وہ دعوت، بدترین کھانا ہے وہ کھانا کہ جہاں جو آنا چاہے اس کو تو منع کیا جائے، اور جو نہیں آنا چاہے اسے بار بار بلایا جائے۔ جو آنا چاہے کون؟
جو کمزور ہے، محتاج ہے، کھانے کی ضرورت ہے، اگر اسے بلایا جائے تو وہ آئے گا کیونکہ وہ ضرورت مند ہے۔ ایسے لوگوں کو بہت کم بلایا جاتا ہے، اور جو نہیں آنا چاہتا ہے اسے بلایا جاتا ہے، یعنی جو ضرورت مند نہیں ہے، جس کے پاس کھانے پینے کو سب کچھ موجود ہے۔ آپ ایسے آدمی کو اگر نہیں بھی دعوت دیں گے، اس کے پاس راشن موجود ہے، کھانا موجود ہے، وہ کھا سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے کمزور لوگوں کو دعوت نہیں دی جاتی ہے جس دعوت میں نہیں بلایا جاتا ہے۔ آپ نے کہا شر الطعام، بہت بری دعوت ہے یہ، بہت برا دسترخوان ہے، اس کو اپنی نظر میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث آپ نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی، کہا کہ تم ہرگز دوستی نہ رکھو مگر مومن سے، مومنوں کو ہی اپنا دوست بناؤ، مومنوں کو چھوڑ کر کے کسی اور کو نہیں۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، متقی لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے دوستی رکھو، ایسے لوگوں کے ساتھ رہو، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے تمہارا۔ وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِي، اور کہا کہ تمہارا کھانا نہ کھائے مگر متقی انسان، پرہیزگار انسان۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جب دعوت کریں تو ایسے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مدعو کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے ایک تیسری حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ قرآن مجید کی آیت ہے، ہمارا معاملہ ایسا ہے بسا اوقات کہ ہمیں غریب کب یاد آتا ہے جب ہماری ضرورت عام طور پہ پوری ہو جاتی ہے۔ ہماری ضرورت جب عام طور پہ پوری ہو جاتی ہے تب ہمیں غریب آتا ہے۔ کپڑا ہم پہن رہے ہیں، اب کپڑا پہن کر کے دل نہیں کر رہا کہ بس 1 سال 1.5 سال جو بھی پہنے، اب دل نہیں کر رہا، اب دوسرا کپڑا لینا ہے۔ اس وقت ہمیں غریب یاد آتا ہے کہ اسے پھینکنے سے بہتر ہے چلو کسی غریب کو دے دیں۔ کھانا بناتے ہیں، کھانا کھا لیے، عمدہ ڈشز، اچھی پکوان، سب کچھ بنتا ہے، کھا لیے، اس کے بعد جو بچتا ہے کہتے ہیں کہ چلو کسی غریب کو دے دیتے۔ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے 1 دن 2 دن ہو گیا، فریج میں بھی رکھے ہوئے ہیں، اور جب خراب ہونے کے کگار پہ ہوتا ہے تب کوئی غریب یاد آتا ہے کہ چلو پھینکنے سے بہتر ہے دے دیا جائے۔ ایسی صورتحال ہے کہ نہیں؟ ہے، یقیناً ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں، قرآن مجید کی آیت دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہا کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں وہ خرچ نہ کرو جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ کے نزدیک جو چیز سب سے زیادہ محبوب ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، تب جا کے آپ نیکی کی حقیقی معیار پہ پہنچ سکیں گے، اس لیول پہ پہنچ سکیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ جو چیز استعمال کر رہے تھے، ضرورت آپ کی پوری ہو گئی، چیز خراب نہیں ہے، ٹھیک ہی ہے، دے سکتے ہیں آپ، وہ بھی صدقہ ہے، اس کا بھی ثواب آپ کو مل سکتا ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ کھانا آپ کھا لیے، اس کے بعد آپ کسی کو دے دیے بچا ہوا کھانا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دے سکتے۔ لیکن نیکی کا جو اصل معیار ہے جس پہ ہم سب کو اترنے کی کوشش کرنا ہے وہ کیا ہے؟ اپنی ضرورت سے پہلے دوسروں کی ضرورت کو پوری کریں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ میں مدینے کا مالدار ترین انسان تھا، ایک باغ تھا میرے پاس بیروحہ نام کا، بیروحہ نام، 600 کھجور کے درخت اس کے اندر، اس کے علاوہ بھی کئی باغات تھے ان کے پاس۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے آپ کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرو جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو۔ کہا کہ ہاں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ گواہ رہیے، میں نے اپنے باغات میں سب سے محبوب باغ جو میرے نزدیک ہے بیروحہ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں، آپ جو چاہے جیسے چاہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ نیکی کا معیار ہے، اس معیار پہ مجھے اور آپ کو اترنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو بہرحال بتلانا مقصود یہ ہے کہ کچھ صفتیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، ان صفات کو اگر ہم اپنے اندر پیدا کرتے ہیں تو اس سے ہم
اور لوگوں کی بنسبت اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب ہو جاتے ہیں، معزز ہو جاتے ہیں، محترم ہو جاتے ہیں۔ اور ان صفات میں سے ایک صفت یہ ہے لوگوں کو کھانا کھلانا، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنا، حاجت مندوں کی حاجتوں کو مکمل کرنا، پوری کرنا، یہ عظیم صفت ہے۔ اس صفت سے ہمیں خود کو متصف کرنے کی بہرحال کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان اوصاف حمیدہ کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم انہ تعالی جواد کریم ملک ودود رؤوف رحیم ورب الرحیم۔